لینے جا رہے ہیں تعلیم کے اندر، ان کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 2013 سے لے کے 2018 تک پچھلے 5 سالوں میں جو ہمارے پنجاب صوبے کے اندر جو ہمارے اسکولوں کو اپ گریڈیشن کی گئی، ان کی تعداد صرف اور صرف 1251 ہے، اور ہماری حکومت نے 1 سال کے اندر ہی میرٹ کے اوپر جو جن اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی ہے وہ 1227 اسکول ہیں۔ اس سے 1 لاکھ بچوں کا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے 16 ارب روپے کی حکومت کو بچت ہوئی ہے۔ اس سے آگے پرائمری سے ایلیمنٹری، اور ایلیمنٹری سے ہائی، اور ہائی سے ہائر سیکنڈری تک پہنچتے پہنچتے 70% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی اسکول نہیں ہوتا، ان کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم 1 اگست سے پہلے فیز میں 17 ارب روپے کی لاگت سے 21,000 ایلیمنٹری اسکول کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور دوسرے فیز میں 6,653 جو ایلیمنٹری اسکولز ہیں ان کو ہائی لیول تک اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور تیسرے فیز میں ہائی سے ہائر سیکنڈری لیول تک اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اب پہلے فیز کا ہم اپ گریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ 1 اگست سے ہم پہلا فیز جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے آرنج اور میٹرو لائن کے 30 ارب روپے دینے نہ پڑتے تو ان دونوں فیزز کا بھی آج ہی اعلان کر دیتا۔ جو موجودہ پرائمری اسکولز ہیں، ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے سیکنڈری کلاسز، ان میں سول سٹرکچر کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہ جو رقم ہم مختص کر رہے ہیں یہ صرف سٹاف کو اعزازیے کی مد میں دیے جائیں گے، اور ان کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ دیے جائیں گے۔ جب اگلے مرحلے میں ہم ایلیمنٹری سے ہائی پہ جائیں گے، وہاں پہ جو ہماری نئی لیبز بنے گی اس کے لیے 25 ارب روپے کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اگر یہ تمام کام ہم روایتی طریقے سے کرتے تو ہمیں 295 ارب روپے اس کے اوپر خرچ کرنے پڑتے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں 27,517 اسکول جو اپ گریڈ ہو رہے ہیں ان کی بائفرکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ 11,501 اسکول سینٹرل پنجاب کے ایریا میں ہیں، 5,402 اسکول نارتھ پنجاب کے ایریا میں ہیں، اور 10,614 اسکول جنوبی پنجاب کے ایریا کی جورسڈکشن میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جنوبی پنجاب کو جو شیئر مل رہا ہے وہ 38% شیئر اپ گریڈیشن کے اندر بھی مل رہا ہے۔ اور یہ جو اپ گریڈیشن ہوگی، یہ تمام اپ گریڈیشن پیورلی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں، اس میں کسی سیاسی سفارش یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تمام میرٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا اہم انیشیٹو یہ تھا کہ 1 سال میں 10 لاکھ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی، اس میں 40% طلبہ اور 60% طالبات ہیں، جو یہ بڑھانے کا یہ ہم نے ذمہ لگایا۔ یہ صرف ٹیچر کے ذمہ نہیں، یہ ہم نے محکمہ جو ایجوکیشن اور لوکل کمیونٹی ہے اس کے تعاون سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو یہ اسکول کونسلز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا تعاون بھی ان میں شامل حال ہے۔ اور تیسرے جو انیشیٹو ہے، طالب علموں سے 1,06,00,000 بے فارم بھی حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اب جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے وہ اپنا بے فارم ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس سے جو اسکولوں میں ڈبلنگ ہوتی ہے یا جو دوسرے پرابلم ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کمپیوٹرائزڈ جو ایک سسٹم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں جو 100 اسکولز ہیں تو اس کے اندر 23,000 بچوں کو فری کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان اضلاع کے اندر، اس کے لیے بھی مجھے پروپوزل چاہیے۔ تو یہ تمام جو انیشیٹوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں کہ آج ہم پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی محکمہ تعلیم کے اندر اس کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اور اس میں جو اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جو لوکلز ہیں وہاں کے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں
وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی ان کی سہولت نہیں ملتی۔ جب ان کو سہولت ملے گی تو بچے اسکول میں آئیں گے۔ اس انیشیٹو سے ہم 40 لاکھ بچوں کو دوبارہ اسکولوں میں داخل کر سکیں گے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوئے گی۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اسکول ایجوکیشن نے اور جو منسٹر ایجوکیشن نے کام کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ یہی عزم، یہی ترقی، یہی ہماری جاری رہے گی، اور یہی ہماری تحریک انصاف، ہمارا جو وزیر اعظم کا مشن ہے، جو ان کا منشور ہے، انشاءاللہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ مراد بھائی آپ کوسچنز میں ایڈ اپ کوسچنز پہ کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل کوسچن جی فائز صاحب۔ میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، 40 لاکھ بچوں کا ٹارگیٹ آپ نے اس وقت اپنے سامنے رکھا ہے جنہیں اسکول میں دوبارہ انرول کرنا ہے، لیکن اصل اس پر فوکس جو ہے آپ نے خود ہی بات میں کہہ دیا کہ ساؤتھ پنجاب اصل فوکس ہے۔ یہ اگر آپ مزید اسے ایلیبوریٹ کر سکے، یہ بتا سکے کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنا تعلیم پر کتنا فنڈ لگنے جا رہا ہے، اور ابھی بھی آج بھی اخبارات میں اور دوسری جگہوں پہ جگہ آئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا نوٹیفکیشن جس پہ کل ہم نے بات کی تھی، اس میں کوئی انتظامی غلطی نہیں ہوئی، اس میں انٹینشنلی ارادتاً کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان دو چیزوں اور بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات ہوئے گی، ہمیں تو یہ ٹیکنیکل غلطی یا ہیومن ایرر لگتا ہے، اور اس کے لیے فوری طور پر جو کنسرن سیکرٹری تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے، تو جیسے وہ آئیں گی پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ جہاں تک یہ ان اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا تعلق ہے، اس میں کسی ڈسٹرکٹ یا کسی ریجن کو کوئی پرائرٹی نہیں دی گئی کہ اس کے لیے ہم کوئی رولز ریلیکس کر رہے ہیں۔ یہ ٹوٹلی پیورلی میرٹ کے اوپر یہ تمام اسکولیں آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گی۔ ان کی ڈسٹرکٹ وائز بھی بریک اپ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں نے جو ریجنز ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس ریجن میں کتنی اسکولز اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ 27,517 اسکول جو ہیں وہ اس میں پنجاب میں اپ گریڈ ہو جائیں گے، اور پچھلے بھی میں نے فگر دیے ہیں کہ ان کے 5 سال کے اندر 1200 اسکول جو انہوں نے اپ گریڈ کیے تھے، اور ہم نے جو پچھلے ایک ہی سال میں 1200 کئی اسکول ہم نے بھی اپ گریڈ کیے تھے، اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں، یہ ان کے علاوہ 27,000 اسکول اپ گریڈ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپ گریڈیشن کا پروسیس کتنا مشکل اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی اسکول کو اپ گریڈ کرنے جائیں اور اس کے اوپر اگر ہم خرچہ کرتے ہیں، تو یہی میں نے عرض کیا تھا کہ 295 ارب روپے ہمیں لگیں گے اس پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ الحمدللہ ہم اس کے لیے تقریباً کوئی 50 ارب روپے سے زیادہ لگیں گے، تو یہ ہم اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس سے تقریباً 40 لاکھ بچے دوبارہ اسکولوں میں آ جائیں گے، اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو تعلیم ہے وہ ان کو ملے گی۔ خصوصی طور پر جب بچیوں کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں مشکل علاقوں میں ان کو دور جانا پڑتا ہے، اور لوگ پھر اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جیسی کرونا کی سچویشن ہے، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود جو یہ ہم نے انیشیٹو لیے ہیں، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، تو یہ قابل ستائش بات ہے۔ بہت شکریہ سید صاحب، ماشاء اللہ اچھے آپ کے انیشیٹو ہیں۔ ہائر ایجوکیشن میں بھی اس کے ساتھ آپ نے اسکول میں بھی بتایا 36,000 کمرے بننے تھے پنجاب میں، آپ نے تو ڈائریکشن دی، لیکن شاید آپ لوگ سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہے، اداروں کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے، شاید ایک کمرہ بھی نہیں بن پایا، اس پر بھی آپ نے ایکشن لیا۔ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، یہ زمین پر یعنی ریالٹی میں کب اس کو جو ہے وہ نظر آ سکے گا؟ کوئی ٹارگٹ فریم رکھا گیا ہے، یا کوئی اس محکمہ اسکول پہ وزراء پہ یا دیگر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پر بھی کوئی مانیٹرنگ چیک آپ کے پاس ہے؟ 1 اگست سے انشاءاللہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ سٹارٹ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، اس کے اوپر ہم پوری ہماری نظر ہے، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے بھی اپ گریڈیشن ہوئی اس میں کسی قسم کی جو کوتاہی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو مسنگ فیسلٹیز میں ریگولرلی جو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ فنڈز ہوتے ہیں، کافی کام ہوتا بھی رہا۔ کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ جاتی ہیں،
جب ہماری پرائرٹیز جب ہیلتھ پہ زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے اور اس پہ ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں تو اس طرح کی بات نہیں ہے. الحمدللہ تمام کام تسلی بخش ہے. شان جی سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس طرف تعلیم پہ فوکس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں, پریکٹیکلی کرونا ہمارے ساتھ چلنا ہے کچھ دیر کے لیے مزید جب تک تمام قوم کی ویکسینیشن نہیں ہو جاتی. ایک تو آفٹر نون اسکول آپ نے شروع کیے تھے اسپیشل بچوں کے لیے کہ جہاں پر بس جاتی تھی اور لوگوں کو جا کے تعلیم دیتے تھے, ان کا کیا سلسلہ ہے, وہ چل رہے ہیں, آگے کنٹینیو ہوں گے یا وہ سارا پروجیکٹ کلوز ہو گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی حکومت کی ترجیحات میں کوئی چیز شامل ہے کہ اس طرح سابقہ حکومتوں نے لیپ ٹاپ دیے, باقی چیزیں کی, اب یہ کہا جا رہا تھا کچھ روز قبل مونس لائی میں اس بات پر تنقید کی کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پٹواریوں کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے, طلبا کو لیپ ٹاپ نہیں دے رہی. تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ٹوٹلی چاہتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کو کمپیوٹرائزڈ کریں, ایون کہ ایجوکیشن کے علاوہ جو ہماری ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارا اس کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے. اس کے لیے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ایک دن علیحدہ سے بریفنگ دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ریکارڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے تھے اور ان کو فرد لینے کے لیے, انتقال کرنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی, ان کی جو صرف 20 ان کے پاس جو موبائل وینس تھیں, ابھی 20 اور کی بھی ہم نے منظوری دی ہے. جو فرد ہے وہ 100 سے ہم 700 پہ جائیں گے, اور 8000 جو نادرہ کے سینٹرز ہیں وہاں تک یہ فیسلٹی مل رہی ہے. اب جو ریونیو افسر ہوگا اس کو بھی ہم کمپیوٹر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم جا رہے ہیں کمپیوٹرائز کی طرف, تاکہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں بھی ہو, ریونیو میں بھی ہو, تمام ڈپارٹمنٹس میں یہ سسٹم ہمارا چلتا رہے, اور آن لائن بھی ہماری تمام چیزیں چلتی رہیں. اور یہ جتنا جو ہماری انیشیٹو ہیں وہ انشاءاللہ رول بیک نہیں ہوں گے, وہ سارے آگے چلتے رہیں گے. ایجوکیشن کا بتا دوں ذرا, ایجوکیشن کا میں اپڈیٹ کر دوں. جو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے آتے ہی ٹرانسفر لے کر آئے, یہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف سب کچھ ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی آپ دیکھیں جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہم نے آن لائن کر دی, ان کی لیو جو ہے وہ آن لائن کر دی. اب ہم ان کی پروموشن اور ان کی سروس بکس جو ہیں وہ بھی ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں, جو انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب اگلے 3 مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی کہ ہم بالکل ہمارا جو پورا ڈیجیٹائزیشن کا پروگرام ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا انفراسٹرکچر سب چیزیں دسمبر 21 اس سال کے اینڈ میں دسمبر 21 میں کمپلیٹ ہوگا. آج جب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت 5 سال کا اینڈ ہوگا, ہر چیز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسپون کے اوپر ہوگی. ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے سی ایم کی لیڈرشپ کے نیچے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. جب تک آپ کے پاس ڈاٹا نہیں آئے گا آپ اندھوں کی طرف فیصلے کریں گے. بالکل ڈارکنیس کے اندر ڈاٹا ہوگا تو صحیح فیصلے ہوں گے اور آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی آئے گی. جو اپگریڈیشن میں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو سی ایم صاحب نے ابھی اپروو کیا ہے آج. یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے, آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کے اندر ایک ریولیوشن آنے لگا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگا, آپ دیکھنا 40 لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم 2, 4, 5 لاکھ بچوں کی بات نہیں یہاں کر رہے, 40 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور انرولمنٹ ڈرائیو پہ جو سی ایم صاحب نے بھی بات کی, ان حالات کے اندر انرولمنٹ ڈرائیو کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام. ہم 3,37,000 بچوں کو لے کر آئے ہیں, جن میں سے 2 لاکھ بچیاں ہیں 50 دن کے اندر. ہم نے ٹارگٹ 1 ملین کا دیا تھا. سوال کر لیں, آواز آ رہی ہے. سی ایم صاحب, ایجوکیشن میں تو کافی بات ہو گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کورونا جو ہے اس وقت بہت بڑی وبا کی صورت میں پھیلتا جا رہا ہے. سندھ نے جو ہے وہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے. پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا حکومت نے نہیں تھا لگایا پنجاب میں, تو بعد میں جو ہے ہمیں یہاں پر لاک ڈاؤن لگانا پڑا تھا. تو کیا ایسی تجویز زیر غور ہے کہ آج بھی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دیں تاکہ کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اس پر کم ہو؟ اور دوسرا, جو سروسز ہاسپٹل سے کورونا کی ویکسین کے بارے میں چوری ہوئی ہے یا وہ کسی جرنلسٹ کو یا کسی اہم شخص کے ہاتھ کو لگائی گئی ہے, اس کی جو رپورٹ ہے وہ کب تک آنے کی توقع ہے؟ اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے, وہ جیسے ہی آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے, وہ
NCOC की गाइडलाइन के मुताबिक प्रोविंशियल कमेटी कोरोना बैठती है, उसके ऊपर डिस्कशन करती है। तो इंशाअल्लाह वो हम डे टू डे चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं, तो जैसे ही मुनासिब होगा हम वैसे फ़ैसले लेते जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ़ हो, उनको हम किसी मुश्किल में डालें, ताकि कारोबार भी चलता रहे और हम चीज़ों को भी मैनेज कर सकें। तो उससे सबसे अच्छा और आसान काम यही है कि SOPs को हम फॉलो करें ताकि हम किसी मुश्किल से बचे रहें। सीएम साहब ये फरमाइएगा कि यकसा निज़ाम तलीम जो है वो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये मंशूर था कि यकसा निज़ाम तलीम होना चाहिए। पंजाब के अंदर जो है वो 5वीं तक जो है वो उर्दू मीडियम में जो है आप तलीम दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट तलीमी अदारे जो हैं वो अभी तक नहीं दे रहे। तो यकसा निज़ाम तलीम जो है वो कब तक आप ड्राइव करेंगे? और दूसरा, सीएम साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि पूरा 1 हफ्ता हो गया है, जबरदस्त किस्म के चौके छक्के लगा रहे हैं, मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। ये बताएं कि अगर मरियम नवाज बीबी जो है वो अपने वालिद से मिलने जाना चाहती हैं तो क्या हुकूमत उनको इजाजत देगी? और आप समझते हैं एक बेटी को बाप के पास जाने की इजाजत होनी चाहिए? जी मैडम ही जवाब दें इसका। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क में इस कौम की करोड़ों बेटियां हैं जो इस वक्त उनके वालिद साहब के दिए हुए जख्म चाट रही हैं। तो उनकी नाकस पॉलिसीज, शाही फरमान और शाही खानदान के रवैयों का शिकार जो है आज पाकिस्तान की बेटियां पुकार पुकार के इमरान खान की तरफ देख रही हैं और ये कह रही हैं कि हमारे जो वसाइल थे, जो तालीम पर खर्च होने चाहिए थे, जो बेटर केयर हेल्थ फैसिलिटीज पर खर्च होने चाहिए थे, जो हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऐसे मंसूबे जिसमें वो बाख्तियार होती, हुनरमंद होती और माशरे का बोझ उठाने के काबिल होती, तो उनको मेट्रो और ऑरेंज बस जैसे मंसूबे दे के जो उनका हकीकी हक था उसका कत्ल किया गया। तो वो भी इस कौम की बेटियां हैं जो जुल्ले सुबहानी के उन रवैयों का शिकार हैं जो उनके कारोबार और जाती मफाद के साथ जुड़े थे। तो कानून ना बेटी देखता है ना माँ देखता है, कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना रूल ऑफ लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दर्ज इख्तियार है उसको देखता है। तो उसके अंदर किसी अमीर की बेटी या किसी गरीब की बेटी में कोई तफरीक नहीं है। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि नो वन इज अबव द लॉ। थैंक यू। मैं इसी सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह नहीं हो सकता कि किसी के लिए कानून में रिलैक्सेशन दी जाए और किसी के ऊपर अप्लाई किया जाए। कानून सबके लिए बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ फिगर जब आपको बता रहा था, मैं कह रहा था कि अगर हमें ऑरेंज लाइन और मेट्रो ट्रेन के हमें अगर 30 अरब रुपए न देने पड़ते तो आज ये दूसरा और तीसरा फेज़ हम साथ ही उसका ऐलान करते। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप जानते हैं अच्छी तरह कि पिछले जो अदवार में क्या किया गया। और अपग्रेडेशन की आपको फिगर मैंने आपके सामने रखी है कि जो पिछले 5 साल में 2013 से 18 तक 1251 स्कूल अपग्रेड किए गए सूबा के अंदर, और हमने 1 साल के अंदर 1227 स्कूलों को इससे पहले अपग्रेड कर दिया है। और आज हम 27,517 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये छोटी बात नहीं है, इसको आप खुद देख लें। ताकि बाकी स्कूल से भी कर सके जी। ये फरमा दें कि आमतौर पे तासुर है कि आप मेरिट पे ही काम कर रहे हैं और पहले जो इन्होंने ई लर्निंग ट्रांसफर का मामला था टीचर्स का, वो भी डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि वो काफी पॉपुलर हुआ। आप जो इस वक्त आप अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं तो क्या इसको भी आप उसी मैकेनिज्म में लेके जा रहे हैं जैसे आप ट्रांसफर करते हैं कि किसी टीचर्स को पता भी नहीं होता और उसका ट्रांसफर हो जाता है, ये इसको भी इसी तरह अपग्रेड करेंगे या कि फिर सियासी आपकी जो मामलात है वो सामने आ जाते हैं, कोई MPA आ जाता है, कोई MNA आ जाता है और 50 MNA आपके से नाराज भी क्या जाता है कि वो नाराज थे कि आप उनके काम क्योंकि मेरिट पे नहीं थे, आपने जवाब दे दिया उनको। पहली बात तो ये है कि कोई भी नाराज नहीं है, ये इसको आप दुरुस्त कर लें।
दूसरी बात जो हमारी ई ट्रांसफ़र है उसमें कोई टेक्निकल गलती तो हो सकती है, लेकिन आज तक कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं हुई कि किसी को पसंद या नापसंद पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ये जो 27,000 अपग्रेडेशंस हैं इसमें ऑटोमेटिक एक क्राइटेरिया हमने बना दिया कि जिसमें 100 बच्चे हैं, जिसमें 150 बच्चे हैं, जिसमें 300 बच्चे, इस तरह का क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली वो स्कूल अपग्रेड तस्वर होगा। उसको किसी सिफारिश कराने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के पास चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको CM ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड तस्वर किया जाएगा। बहुत सर मिला पिछला भी बता दें, जब वो वाले हुए थे तो उसमें भी कोई हाँ। बता दें। ये जो पिछले 1227 जो स्कूल अपग्रेड हुए हैं उसमें भी कोई इस किस्म की सिफारिश शामिल नहीं थी। पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होमवर्क किया गया, उसमें जो फिजिबल थे, जो उस क्राइटेरिया में आते थे, ऑटोमेटिकली उनको अपग्रेड किया गया है। सीएम सर, मोहसिन फिलहाल समर टीवी से मैं कल वाले अपने सवाल की कंटिन्यू चाहता हूँ ताकि आपसे जवाब मिल सके और पंजाब की आवाम भी जान सके। आपने निचली सतह से आप ऊपर आए हैं, जैसे दूसरी लेवल की सतह पर आपने सियासत की, वहाँ से आप ऊपर आए हैं। कुछ जानशीन ऐसे हैं जिसमें मोहसिन सिराजी है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, डायरेक्ट सोने का चमचा देकर पैदा हुए हैं और उसी लेवल तक की उन्होंने सियासत नहीं की। वो हमेशा आपकी करतारकुशी करते हैं, जैसे मैंने कल भी कहा कि उन्हें आपकी एक भी अच्छा काम जो है नहीं पाता, जिस तरह लैपटॉप का विशाल ने जिक्र किया। आप बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और पंजाब हुकूमत पर हमले कर रहे हैं, तो इन सोने का चमचा देकर पैदा होने वाले जानशीनों को आप क्या जवाब देंगे? मरियम के हवाले से तो मैडम ने बता दिया, कौन सुनना चाहती है कि आपकी इनके बारे में क्या राय है जो इतने बड़े सूबे के CM को तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस जीरो है? मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हम अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देते हैं और हम मेरिट पे तवज्जो देते हैं और हम अपना काम करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इधर उधर की बातों में अपना वक्त ज़ाय करें, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अपने डिसीजन करें और अपना काम करें। मेरे ख्याल में पहले तो वो अपने जो मामलात हैं उनको देखें कि उनके ठीक हैं, तो फिर हमारी बात करें। सीएम साहब मैं खाबर अब्बास सीएम साहब, जिस तरह से आपने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स का ऐलान भी किया है, अभी तो ये मामला अगस्त से स्टार्ट होंगे। पिछले 1 साल से तकरीबन जो है मुल्क वो कोरोना की वबा की जकड़ में है और जो गरीब वालिदैन हैं, ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो 1 साल से स्कूल्स बंद पड़े हैं और बच्चों से फीसेस भी चार्ज की जा रही हैं, और जब उनकी स्लिप देखते हैं सैलरी फीस की स्लिप्स, तो उनमें जनरेटर का बिल भी, सिक्योरिटी का बिल भी पड़ा हुआ होता है। तो क्या ऐसा नहीं कोई पंजाब हुकूमत लाहेमल बना सकती कि प्राइवेट स्कूल्स को बुला के कोई ऐसा रिलीफ फंड दिया जाए जिससे स्कूल्स मालिकान का भी काम चलता रहे और गरीब आवाम को भी जो रिलीफ मिल सके? देखिए, मैं इसमें आपको बता दूं कि पहले 6 महीने जब स्कूल्स बंद हुए थे, आपको याद है पिछले साल हमने 20% डिस्काउंट दिया था फीस की, और हमने इंश्योर किया था, और जितने केसेस हमारे पास आए थे उसके बाद भी कई स्कूल्स नहीं दे रहे थे, हमने फिर भी वो इंश्योर करवाए। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि स्कूल्स बंद होने शुरू हो रहे थे, जो क्योंकि 70% स्कूल पंजाब के अंदर वो 5,000 और उससे कम फीस वाले 70%। सो आप देखिए कि अब हमने पहले तो पेरेंट्स को सपोर्ट किया, फैमिलीज को सपोर्ट किया, उसके बाद हमने स्कूल्स को भी थोड़ा सपोर्ट करना था, क्योंकि पेरेंट्स ने फीसें देनी बंद कर दी थी। जब उन्होंने फीसें देनी बंद की तो स्कूल बंद होने शुरू हुए, क्योंकि टीचर्स को सैलरीज भी देनी थी। अगर घर बैठे हुए टीचर जो स्कूल्स के अंदर हैं उनको सैलरी तो जानी थी, उनको नौकरी से तो नहीं निकाल दे रहे, बहुत लोग नौकरी से निकाल दिए गए। सो इसलिए हमें बैलेंस थोड़ा उसके अंदर करना पड़ा कि अगर फीसें देनी भी हैं तो वो ऑब्वियसली टीचर्स को जा रही हैं और बाकी चीज़ों पे जा रही हैं, उनकी फैमिलीज ने भी चलना है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल बैलेंस था हमारा, बहुत मुश्किल था, मगर इसको हमने कोशिश की है इसको बैलेंस सीएम साहब ये बताइए कि जैसे कि तीसरी लहर कोरोना की चल रही है, हॉस्पिटल के अंदर ये सोने आ रहा है कि PKLI जैसे हॉस्पिटल ने भी कोरोना जो पेशेंट है उनको देने से इनकार कर दिया, उनका कह रहे हैं मर्कज की कैपेसिटी नहीं है, और जो बाकी दीगर हॉस्पिटल है वहाँ पर भी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, वेंटिलेटर मौजूद नहीं है उनके पास वापस गुजरात में। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो लाखों की जो फीस है उनसे वसूल कर रहे हैं, तो हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह से तमाम जो बढ़ती हुई तादाद है लोगों की उनको पूरा कर रही है? और दूसरी बात यह है कि जैसे कि 60 साल से 50 साल से ऊपर के लोगों को जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 2 बच्चों की वफात हुई कोरोना से, तो उनके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, बच्चों को कब से जो कोरोना वैक्सीन वो लगाना शुरू करें?
کہ CM صاحب میں اسی کے ساتھ اسی سوال کہ گورنمنٹ نے آج 2 پرائیویٹ ہاسپٹلس کو الاؤ کر دی ہے کہ آپ افورڈ کریں ویکسینیشن اور ایک ریٹ مقرر کر کے وہ دیں. کیا موجودہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے پیشنٹس کا, کیا پنجاب گورنمنٹ بھی پنجاب میں پرائیویٹ شعبے کو انڈیوس کرے گی یا پروموٹ کرے گی, کہ وہ خود سے کرنا چاہیں تو کریں گی؟ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ سچویشن جو ہے اس میں ہسپتالوں پہ پریشر تو بڑھتا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ویکسینیشن کی جہاں تک بات ہے, پرسوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1.5 ارب روپے کی جو خریداری ہے اس کو پنجاب حکومت نے الاؤ کیا ہے, وہ ہم پرچیز کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ویکسینیشن کریں گے. 126-27 سینٹر آلریڈی ہمارے چل رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے تو یہ انشاءاللہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے اس کو ہم چاہیں گے کہ کوئی بھی میکانزم اس طرح سے ہو کہ ہم پورے پنجاب کو ویکسینیٹ کر سکیں. اس کے لیے کس طرح سے ہمیں وسائل چاہیے اور کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلدی سے جلدی جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کریں گے انشاءاللہ, اور ہمیں کرنا چاہیے. جی, بچوں کے حوالے میں ابھی تک تو کچھ اس طرح کی ریسرچ نہیں آئی کہ ان کو ویکسین الاؤ ہے, ان کو لگانا چاہیے کہ نہیں. یہ اب ٹیکنیکل جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, تو وہ جیسے کوئی ٹیکنیکل ایڈوائز آئے گی میڈیکلی تو پھر اس کے بعد ہی ہو سکے گا. ابھی تک تو بچوں میں نہیں ہے اس طرح کا کہ ان کو ویکسینیشن کی جائے. جی, میں نے عرض کیا کہ جو ویکسین آتی ہے وہ وفاقی حکومت ایک فارمولے کے تحت بتاتی ہے کہ کس ایج گروپ کو کس طرح سے لگنا ہے, ایک گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. جو پنجاب گورنمنٹ لے رہی ہے وہ پنجاب حکومت اس کے لیے پھر اپنی پالیسی طے کرے گی, تو وہ ہم اپنے فرنٹ لائنرز جو جتنے ہیں جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے وہ پھر ان کو ہم خود لگائیں گے. جی, وہ ہم کر سکتے ہیں. اس بات یہ فرمائیے گا کہ اسکولوں کو اپگریڈیشن کرنا بہت اچھا اقدام ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اسکولوں کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اس لیے بھی نہیں بھیجتے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا. نیوٹریشن کا پروگرام کیا جا رہا ہے, لاہور نے اس طرح کے بتایا کہ 30,000 بچوں کو دیا, لیکن ابھی بھی لاہور کی سڑکوں پر ایسے کئی بچے دکانوں پر کام کرتے نظر آتے ہیں کہ جن کے والدین اسکولوں میں اپنے بچے بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر کیا کوئی جامع پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو کس طریقے سے اسکول لایا جائے گا؟ ابھی میں نے جو اپنی بات تھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کی ہے کہ لاہور کے اندر جو 100 اسکول ہیں ان کے اندر 23,000 بچوں کو دن کا کھانا ملتا ہے. پھر میں نے بتایا کہ جو غربت کی شرح میں جو ڈسٹرکٹ جن کا سکور پاورٹی سکور کم ہے تو وہاں پہ بھی ابھی ہم نے کہا ہے کہ ان ڈسٹرکٹس کے اندر آپ ورک آؤٹ کریں کہ کمپلیٹلی جو پرائمری مڈل اور ہائی سکولز ہیں گرلز بوائز جتنے بھی ہیں ان کے اندر اگر ورک آؤٹ کیا جائے کہ کتنے بچے ہیں اور ان کو دن کا کھانا اگر فری دیا جائے تو اس کو کیا اس کے اوپر کوشش کی جا سکتی ہے. تو اس کے اوپر منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے جو مجھے بریف کیا ہے, جو 10 ڈسٹرکٹس تھے پنجاب کے جو پاورٹی لیول میں بہت کم تھے, ان 10 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہمارا خرچہ پڑتا تھا وہ تقریباً 12 ارب روپے کا پڑتا تھا. 30 روپیہ پر بچہ جو وہ اس کے اوپر جو ایکسپینڈیچر آ رہا تھا 12 ارب روپے کا خرچہ تقریباً 10 ڈسٹرکٹس کے اندر پڑ رہا تھا. تو باقی آپ ورک آؤٹ کریں, اس میں بڑے ڈسٹرکٹ بھی ہیں اور 36 ڈسٹرکٹ پورے پنجاب کے ہوں گے, تو ہم اتنا کیا افورڈ کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے. ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور ہم کر لیں, کیونکہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ اگر بچوں کو اسکول میں ہم ان کو دن کا کھانا دے دیں. تو اسی لیے ڈپارٹمنٹ کو ابھی انسٹرکشن دیے کہ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر کام کریں کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں ان ڈسٹرکٹس کے اندر جہاں پہ پاورٹی لیول زیادہ ہے, تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ یہ کر رہے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کا کام کر لیں تاکہ بچوں کو دن کا کھانا تو میسر ہو سکے. CM صاحب, بچوں کو یقیناً اسکول بھیجنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, لیکن اگر اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کوئی قانون سازی کر دے کہ ہر خاندان کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائے, تو یقیناً آپ کو یہ ایکسرسائز ساری نہیں کرنی پڑے گی اور صرف اس کی مانیٹرنگ کرنی پڑے گی. تو آپ ایسا لانگ ٹرم اقدام کیوں نہیں کرتے؟
آپ کی اچھی بات ہے, اس کو بھی ہم لے کے آگے چلیں گے. اچھی پروپوزل. یہ بڑا اچھا انیشیٹو آج لیا ہے جہاں گورنمنٹ نے جو اپلیکیشن ہے, لیکن اصل جو ایشو ہے سرکاری اسکولوں کو اگر کمپیریزن کریں پرائیویٹ اسکول کے ساتھ, تو سرکاری اسکولوں میں کلاسز میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے, 50-60 بچے ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو کتنے اسکول نئے جو ہیں وہ پچھلے 2.5 سالوں میں بنائے گئے ہیں, اور آگے کیا پلان ہے کہ نئے اسکول جو ہیں وہ بنائے جائیں گے تاکہ جو ہے وہ جو انرولمنٹ بڑھانے کی جو بات کی جاتی ہے اسکول جو ہے وہ کتنے تعلیم کیے جائیں گے. کسی بھی وجہ سے کیونکہ پورے پور ہوتے ہیں جو گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہیں, تو جب یہ کورونا کی گریڈ اوور ہوتی ہے یا جس طرح آگے بڑھ رہی ہے, کیسے گورنمنٹ اور پیرنٹس کے لیے کوئی انیشیٹو دے گی کہ وہ بچوں کو میکینک کے پاس بہتر یا بہتر کے پاس نہ بھیجیں اسکول. ابھی منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے فگرز رکھے ہیں کہ بے فارم کے ساتھ بچوں کو اسکول میں جو داخلہ دے رہے ہیں, اور اس میں 92.4% ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور لوگ اپنا بے فارم لاتے ہیں. تو اس سے ایک ڈیجیٹلائزیشن ہوتی ہے, اس سے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کسی اور اسکول میں ہے یا کہیں سے کوئی اس کو پیف میں کسی دوسری جگہ پہ ان کو کوئی گرانٹ مل رہی ہے, ایڈ مل رہی ہے, کچھ کوئی چیز ہوتی ہے, تو اس سے ڈپلیکیسی کا ایگزیکٹ ہمیں فگر کا پتہ چلتا ہے. ابھی تک تو اس طرح کا نہیں ہے, یہ تو صرف جو ریٹن تحریری طور پہ جو چیزیں ہیں, پھر تو کمپیوٹرائزڈ ہو جائیں گی, ہر چیز ہمارے سامنے بڑی کلیئر ہو جائے گی. کوئی 60,000 سے زیادہ اسکولز ہیں پنجاب کے اندر, اور یہ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے یہ پیورلی ان کے اندر یہ فیسلٹیز ہیں, ان میں ہم ان کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں, ان کے اندر ایگزسٹنگ فیسلٹی اویلیبل ہے انہی اسکولوں کو. تو یہ دیکھ کے پوری ایک ایکسرسائز کر کے اس کے بعد ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی, بالکل الیکشن ہونے جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کا حکم ہے, حکومت پابند ہے الیکشن کمیشن کی سپورٹ کے لیے, اور الیکشن کمیشن جو بھی سپورٹ مانگے گی حکومت دے گی. تو اس میں انشاءاللہ کوئی اس طرح کی رائے نہیں ہے, اور تمام چیزیں ٹھیک ہیں. مہنگائی پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ رمضان قریب آ رہا ہے, اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ رمضان میں تمام جو ضروریات کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کی خود نگرانی کریں گے. تو پنجاب میں کس کو ٹاسک دیا جائے گا رمضان بازار میں پرائز کنٹرول کے لیے؟ کل کی قیمت جو ہے وہ سرکاری متعین کی گئی ہے, لیکن آج ہی دیکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف جو شوگر ملز والے وہ احتجاج کر رہے ہیں, بلکہ آگے شاپ کیپر بھی اپنا جو ہے وہ منافع مانگ رہا ہے. تو کس کی ڈیوٹی لگائیں گے, کیسے کنٹرول کریں گے؟ آگے ماہ رمضان بھی ہے. جی, ماہ رمضان کے اندر ایک تو ہم اپنا رمضان پیکیج لا رہے ہیں, اور اس کے بعد جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کی 36 ڈسٹرکس کے اندر ڈیوٹیاں بھی لگ چکی ہیں. اسی طرح اس سے پہلے جو تمام سیکرٹریز تھے ان کو بھی ایک ڈسٹرکٹ الاٹ ہوتا تھا. یہ وہاں ڈسٹرکٹ میں جائیں گے, ان کا باقاعدہ ایک پروفارما ہے, اس میں یہ چیزیں چیک کرنی ہیں, اور وہ کریں گے انشاءاللہ, مانیٹر کریں گے, اور ہم دیکھیں گے اور انشور کریں گے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ چیزیں جو نوٹیفائڈ ریٹ ہیں اس پہ ہم. صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ ویکسین لگائی جا رہی ہے وہاں پر جو حکمران ہیں وہ سب سے پہلے خود ویکسین لگوا رہے ہیں تاکہ جو متس جو پورے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے وہ ختم ہو سکے. کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جناب کے وزارتی آفس کو ایک لیٹر بھی ارسال کیا گیا, اور اس کے اندر بھی یہی سوال کیا گیا کہ آپ خود کب ویکسین لگوائیں گے اور کس کمپنی کی ویکسین لگوائیں گے. تو اس حوالے سے آپ آئیڈیا واضح کریں. ایک تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جو کرونا ہے مجھے ہو چکا ہے اس سے پہلے, اور میں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کے سب لوگوں کو لگ جائے, پھر اس کے بعد میں لگواؤں. جی الحمدللہ. آپ نے بنایا ہے, بہت کامیابی ہوئی ہے. تینوں صوبوں میں آپ نے نریندر مودی کا جو بیانیہ تھا وہ دفن کر دیا ہے کہ بلوچوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کے اس پروگرام کو چاروں صوبوں میں اپریشیٹ کیا گیا ہے. یہ تو میری آپ کے ساتھ مبارکبادی. اب سوال میرا سر یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بھی تو کوئی توجہ دی جائے. کمرے بن رہے ہیں, اپگریڈیشن ہو رہی ہے, اساتذہ کے مسائل جو ہیں PTI لیول پر اور سیکریٹریٹ لیول پر مسئلے حل نہیں ہوتے, بلکہ بیوروکریسی یہ چاہتی ہے کہ یہ عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں سے کوئی ریلیف لے کر آ جائیں تو ہم کریں. اپنے پیروں پر فیصلے نہیں کر رہی بیوروکریسی, جس کی وجہ سے ہزاروں کے اس وقت اساتذہ کے عدالتوں میں موجود ہے. اس پر بھی کوئی آپ غور کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہم جا رہے ہیں کمپیوٹرائزیشن کی طرف, تاکہ یہ ٹرانسفر, یہ لیو, یہ ریٹائرمنٹ, یہ تمام چیزیں
कंप्यूटराइज्ड हों ताकि आप बैठ के घर से ये तमाम चीज़ें मॉनिटर कर सकें। जब ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम होगी तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम भी कम से कम आएंगे और चीज़ें मेरिट के ऊपर होंगी। जहाँ तक कल्चरल डे की आपने बात की है, और हमने पूरी जो हमारी कल्चर और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उनको पूरी हिदायत दी हुई है कि ये जो कल्चरल डे हैं ये चारों सूबों के पंजाब उसमें लीड ले और उनको भरपूर तरीके के साथ मनाए। इससे एक यकजहती बढ़ती है और आपस में प्यार मोहब्बत का एक रिश्ता है और वो चीज़ें परवान चढ़ती हैं। तो इंशाअल्लाह कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो इंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से हमारी उनका शेड्यूल आगे पीछे हुआ है, नहीं तो इंशाल्लाह आप देखते हैं कि यहाँ पे हमने और भी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी प्लान की हुई थी इस लाहौर के अंदर ताकि हम आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर सकते थे। क्वालिटी में मैं प्लीज सिर्फ आपको बताऊं, बड़ा जरूरी सवाल आया कि क्या किया हमारी हुकूमत ने क्वालिटी के ऊपर। सिंगल नेशनल करिकुलम हम लेकर आए जिसकी वजह से आप देखना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी, टीचर्स की ट्रेनिंग उसमें शुरू हो रही है। हम पहली दफा प्राइवेट सेक्टर से 50% ट्रेनर्स लेकर आ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को हम फ्री ट्रेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस समर के अंदर। आप देखना 1 अगस्त से पहले। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सिंगल नेशनल करिकुलम और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आप देखना इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी तरफ पकड़ लेना चीज़ें सारी, ठीक है? मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। सबका शुक्रिया, ज़बरदस्त काम सबने किया, ज़बरदस्त एड्स बन गए सब। बस चले सर अपना अच्छा ठीक है, हो जाए।